بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و معزز ناظمہ حلقہ یو پی مشرق، ہماری دیگر ارکان بہنوں اور بہت ہی معزز خواتین اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاخراتیں جاری ہیں الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے ہم آخری عشرے میں ہیں اور آج 27ویں شب ہے، اور اس رات میں جیسے یہ پروگرامز بنائے گئے ہیں، آج کا جو پروگرام ہے جس میں آپ کے سامنے مجھے جو گفتگو یا میرا جو حاصل مطالعہ پیش کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری جدوجہد کا محور صفت تقویٰ کی نشو و نما۔ یہاں یہ جو عنوان رکھا گیا ہے یہ اس ماہ سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کے سلسلے میں جو بات سورہ بقرہ میں ہمیں ملتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے یعنی نبیوں کے ماننے والوں پر فرض تھے، اس طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کے اختتام پر لعلکم تتقون، یعنی یہ اللہ تعالیٰ روزے تمہیں اس لیے رکھواتے ہیں شاید کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، تمہیں پرہیزگاری آئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے میننگ کیا ہیں۔ تقویٰ کا جو لغوی مفہوم ہے وہ عربی زبان میں وقع، یقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی شے کے ضرر سے، کسی شے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، اسی سے اتقاء ہے جو قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور صفت تقویٰ یعنی ہمارے جو بھی کام ہو، ہماری جو بھی جدوجہد ہو، چاہے وہ عبادات کو لے کر ہوں، معاملات کو لے کر ہوں، جس طرح کی بھی ہماری جدوجہد ہے، اس میں ہم یعنی تقویٰ کو کس طرح سے، اس صفت کو ہم کس طرح سے اپنا محور بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں یہاں آج ہم اس پر غور کریں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر تقویٰ کا جو لفظ آیا ہے اس سے یعنی پرہیزگاری مراد ہے، بچنا مراد ہے، ڈرنا مراد ہے۔ جیسے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور ڈرو اس فتنے سے۔ یہاں پر ڈر کے میننگ میں اس کو لیا ہے کہ اسی آفت سے ڈرنا، یعنی اس آفت سے، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور سے انہی لوگوں کو نہیں پکڑے گی جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی پکڑے گی جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو حق و باطل کا امتیاز بخشے گا، تم کو کسوٹی عطا فرمائے گا، فرقان عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تقویٰ کا الگ الگ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ جو چیز ہے وہ آفاقی بھی ہے، جبلی اور فطری تقویٰ، تینوں صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں ہر چیز کو اس کا تقویٰ عطا فرمایا ہے۔ جیسے تقویٰ آفاق میں، تقویٰ حیوانات میں اور تقویٰ انسانوں میں، یہاں پر تین قسمیں اس کی بتائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تقویٰ ہے اس کا مشاہدہ کائنات کے ان گوشوں میں ہوتا ہے جہاں ہم کسی ارادے اور زندگی کا شعور وہاں نہیں ہوتا، بلکہ قدرت کا ایک بندھا ٹکا نظام ہوتا ہے جس کے ماتحت ہر چیز اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، یعنی یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں اس پوری کائنات میں جو کہ جس میں زندگی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز ان کی فطرت میں ان کے اندر ڈال دی ہے، وہ اس کے مطابق اپنے کام کو
پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ نہ سورج آگے بڑھ کر چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ ہی چاند سورج پر غالب آ سکتا ہے۔ سورج، ستارے اور آسمان میں یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، وہاں پر ایک میزان کو مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ حیوانات میں بھی ہے۔ حیوانات میں جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے، لیکن انسانوں کی طرح وہاں پر اختیار اور ارادہ موجود نہیں ہے، تو یہاں حیوانات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ، اپنے آپ کا بچاؤ، اپنے آپ کا ڈر، اس نے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ڈال دیا ہے، جبلی تقویٰ جسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک مرغی کا ننھا سا بچہ پہلے روز سے یہ جانتا ہے کہ کس طرح سے اپنی ذات کو اسے نشو و نما دینا ہے، اپنی ماں کے ساتھ پھرنا ہے، اس کے اشاروں پر دوڑ کر زمین میں غذا کے ذرے کو چگنا ہے، کس طرح سے کوے، چیل وغیرہ سے اس کی آہٹ پاتے ہی اپنی ماں کی پروں میں چھپ جانا ہے۔ تو یعنی حیوانات کے اندر بھی یہ ڈر موجود ہے، یہ تقویٰ ان کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے لیکن ارادہ اور اختیار نہیں پایا جاتا۔ پھر اب اس کے بعد بات آتی ہے انسان کے اندر تقویٰ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آفاقی اور جبلی تقویٰ کے یہی جو مخفی اشارات ہیں جو انسان کے اندر آ کر یہ پوری طرح اجاگر ہوتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر مفید اور مضر، فائدہ پہنچانے والی چیزیں اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کا ذوق دے کر انہیں آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے پسند سے اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہاں پر کام کرے، بلکہ اسے آزادی اور اختیار تو دیا، لیکن ساتھ ہی اسے راہ بھی دکھائی کہ کون سی راہ صحیح ہے اور کون سی راہ غلط ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں اسی کے بارے میں ارشاد آیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اور اختیار تو دیا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کو اس راستے کی بھی ہدایت دی، بتا دیا۔ اب اس راستے کو پانے کے بعد اس پر وہ چلے یا نہ چلے، اس کا اختیار انسان کو دے دیا، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو وہ ناشکرہ بنے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 راستوں کی ہدایت دی۔ پھر کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر الہام کر دیا، نیکی اور بدی دونوں چیزیں اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں۔ تو یہاں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں تقویٰ کو رکھا ہے، آفاقی، جبلی اور فطری طور پر انسان کے اندر، پوری کائنات میں، حیوانات کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اب اس تقوی کو ہم سمجھنے کے لیے ایک مثال سے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے سمجھے کہ ایک کار ہے، بہت ہی اچھی اور بہترین کار ہے اور بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ چل سکتی ہے، اس کے جو پرزے سارے وہ آپس میں کام کرتے ہوئے بہت ہی فراٹے کے ساتھ، بہت اسپیڈ کے ساتھ اس کار کو ہم چلا سکتے ہیں۔ وہ کار اگر اسی طرح چلتی رہے تو وہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کچھ راستوں میں کھڈ وغیرہ آ جائیں تو وہاں پر بھی وہ گر سکتی ہے یا کسی درخت سے ٹکرا سکتی ہے اگر اس کے اندر بریک نہ ہو تو جہاں کار کے اندر اس کی خصوصیت یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت فراٹے سے دوڑنے والی ہو، تو اس کی ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایک بریک لگا ہوا ہو۔ بریک کے ذریعے سے اس کو ایسے مقامات یا ایسے راستوں پر جب وہ گزرے تو وہاں پر اس کی رفتار کو کم کیا جائے، اس کو بریک لگاتے ہوئے اس کو صحیح راہ پر رکھنے کی طرف اسے لایا جائے۔ تو یہاں ہم تقویٰ کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر تو وہ سب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، لیکن کہاں وہ رکے، کہاں وہ چلے، کس جگہ پر وہ اپنے آپ کو چیک کرے، اس کے سلسلے میں یہاں اس کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے تقویٰ کا جو مفہوم ہے قرآن مجید میں جو ہمارے سامنے کئی آیات کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے، تقویٰ جو ہے قرآن مجید کا جو مین تھیم ہمیں لگتا ہے، جہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو الحج اشہر معلومات، یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو کس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ تو اس آیت میں دیکھیے یہاں پر ہر عبادت کے
جو قیود ہیں، اس کے جو شرائط ہیں اور اس کا جو نتیجہ بخش ہونا ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ ان قیود اور شرائط کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے۔ مثلا یہاں جو حج کا ذکر آ رہا ہے تو حج کے سفر کے لیے جو لوگ نکلیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو شہوت سے، زبان کو گالی گلوچ سے اور بدگوئی سے، اور ہاتھ پاؤں کو جنگ و جدال سے محفوظ رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو بھلائیاں کریں۔ پھر ان تمام باتوں سے محفوظ رکھنے کو تقویٰ قرار دیا گیا، اور اس تقویٰ کو بہترین زاد راہ سے تعبیر کیا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح وہ شخص بغیر زاد راہ کے، اگر کوئی ایک شخص ایسا ہو جو بغیر زاد راہ کے سفر کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے سفر کے ہر قدم پر مشکلات کا اور خطرات سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کس مرحلے میں اسے بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، بے سر و سامانی کی حالت میں ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ بھی ہو۔ تو یعنی اگر ہم سفر پر جاتے ہیں تو جس طرح سے زاد راہ ساتھ لیتے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ ہم اس سفر پر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ زاد راہ تقویٰ کو لینا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے کئی مقامات پر قرآن مجید میں تقویٰ کے سلسلے میں ہمیں بات ملتی ہے۔ آگے متقین کی صفات ہمیں جو ہے دیکھیں گے ہم کہ متقین کی صفات کیا ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متقین کی صفات بھی جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پوری مکمل آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تو یہاں اس آیت میں، اس آیت کی جو تشریح ہے، اس میں پوری طرح متقین کی جو صفات ہیں وہ یہاں بیان کی گئی۔ دینداری اور تقوی کی اصلی جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کے پورے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں ان لوگوں کی پوری تردید بھی ہو گئی ہے جو دین کے مطالبات میں کچھ رسوم اور بعض احکامات کی پابندی میں مبالغہ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس زیادتی سے کمی کی جو ہے اصطرافی کر لیں، جو دین کے اصلی مطالبات سے پورے کرنے میں کر رہے ہیں۔ تو قرآن صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ وفاداری اور تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کے کاموں میں فلاں فلاں کام اصل اور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ تو یہاں جو مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں اس آیت میں مکمل طور سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے قرآن مجید جس چیز کو تقویٰ قرار دیتا ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرے اور اس سے ڈرے، اور آج کی ادنا سے ادنا کوتاہی کا بھی ایک روز اللہ کو حساب دینا ہے اس بات سے وہ ڈرتا رہے، اور اس دن نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی کوشش، نہ کسی کی سفارش کو اسے فائدہ پہنچا سکے گی۔ آدمی کے نیک اعمال ہی اس کے کام آئیں گے، اور خدا کی رحمت اور عنایت ہی اس کو اس چیز سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں تقویٰ کے سلسلے میں جو بات آئی ہے اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ احادیث میں تقویٰ کے سلسلے میں جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے، کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی پسند نہیں فرمایا کہ حدود الہی کی حفاظت و نگہداشت کے سوا اس کی کوئی خاص صورت اور حیت قرار پائے۔ یہاں پر دیکھیے ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ایک ظاہری چیزوں کو تقوی کا معیار سمجھ لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر داڑھی کا بڑا کر لینا، یا پھر اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار دکھانے کے لیے کچھ ظاہری چیزوں کو اختیار کر لینا۔
कुछ ظاہری چیزیں تو ہوں گی، لیکن اصل جو تقویٰ ہوتا ہے وہ دل کا تقویٰ ہوتا ہے. تقوی کی جو صفت ہے وہ دل میں ہوتی ہے انسان کے. اور جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں اور کچھ غیر واضح چیزیں ہیں، اس سے کہا گیا ہے کہ تقویٰ ہمیں کس چیز کو ہمیں ماننا ہوگا. دیکھیے دین میں کچھ چیزیں پوری طرح سے مکمل حلال ہیں اور کچھ چیزیں مکمل حرام ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. ان مشتبہ چیزوں سے بچنا اور جو اپنے آپ کو اس سے بچا لے جائے گا اور جو شبہات میں پڑا رہے گا، ان دونوں کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ یعنی مشتبہات کے ہمیں قریب نہیں جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم مشتبہ چیزوں کے قریب جائیں تو ہو سکتا ہے ہم حرام کے پاس بھی ہم چلے جائیں، اس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہاں پر اصل مطالبہ مسلمان سے ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال جانے اور اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے. اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حلال ظاہر اور حرام ظاہر کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی نسبت قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں اس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ایسی صورتوں میں جو شخص احتیاط کے پہلو کو اختیار کرے گا اور مشتبہ چیزوں میں نہ پڑے گا تو وہ متقی مسلمان کہلائے گا. تو یہاں تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود کا پورا پورا پابند ہو، اور جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں جانب حق اس پر پوری طرح واضح نہ ہو تو وہ اشتباہ کے پہلو کو چھوڑ کر تمانیت کے پہلو کو اختیار کرے. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے، اور اس کا دین اور اس کی جو آبرو ہے یہ ہر مشتبہ چیزوں سے محفوظ رہتی ہے. اسی کے ساتھ وابصہ بن معبد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وابصہ، تم بر اور اسم، بر یعنی نیکی، اسم یعنی گناہ کی حقیقت پوچھنے آئے ہو. میں نے عرض کیا یا ہاں رسول اللہ. آپ نے اپنا پنجہ برابر کیا اور اس کو میرے سینے پر مارا اور فرمایا اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل کے سوا اپنے دل سے سوال کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات فرمایا کہ تقویٰ وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اور اسم وہ ہے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، اگرچہ لوگوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ملتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے. تو تقویٰ وہ چیز ہے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو، اور ہمارے دل میں اگر کوئی کھٹک محسوس ہو رہی ہے تو گویا وہ گناہ ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اس کام کو کوئی لوگ نہ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ وہ کام یعنی خراب ہے، وہ کام برا ہے، وہ کام گناہ ہے. پھر اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مطالبات اور ضروریات میں عدم توازن نہ ہو. زہد اور عبادت کی طرف جھک پڑے تو ایسے نہ جھک جائیں کہ توازن اس میں قائم نہ رہے. وہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس کچھ صحابی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات جان کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ ارادہ کیا اور یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، اب ہم یہاں سے اپنی پوری زندگی میں مطلب ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے، بعض نے کہا کہ ہم روزے سے رہیں گے. تو اس طرح سے لوگوں نے یہاں پر زہد و عبادت میں اس طرح جھک پڑے. اسی تعلق سے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا صحیح ہے اللہ کے رسول، یہ بات صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ بھی رکھو، کبھی افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی.
کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض لوگ مباحات اور رخصتوں سے مستفید ہونا بھی شان تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کے منافی سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رخصت دی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں کہا ہے کہ ہاں اب تم اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، تو وہاں اگر انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر یہ سمجھتا ہے کہ میں متقی اور تقویٰ والے کام کر رہا ہوں، تو یہ صحیح نہیں۔ تو یہاں جو احادیث آ رہی ہیں اس کا اگر ہم خلاصہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح رخصتوں کی تلاش اور مباحات سے فائدہ اٹھانے میں جانب حق سے بے پرواہی تقویٰ کے خلاف ہے، اسی طرح دین میں خواہ سختی اور تشدد کے پہلو کا التزام کرنا بھی تقویٰ کے منافی۔ تقویٰ کی راہ اس سہل انگاری اور اس تشدد پسندی کے بیچ سے نکلتی ہے۔ مطلب انسان نہ ہی سہل انگاری کے ساتھ ایسا رہے کہ بہت سے عبادات کو اور بہت سے کاموں کو چھوڑ دے، یا پھر اپنے آپ پر اتنی سختی کرے کہ کوئی اپنے لیے کوئی چیز کو ایسے لازم کر لے کہ جس سے اس کے لیے سختی ہو جائے۔ تو کہا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کی جو راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ پھر کہا گیا اگلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نفل نمازیں، تقویٰ اور کثرت نوافل کے سلسلے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کی بابت دریافت کیا گیا۔ ایک عالم تھا جو فرض نمازیں پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا، اور دوسرا دن میں روزہ رکھتا اور شب میں نمازیں پڑھتا تھا۔ ان میں کون افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عالم جو فرض پڑھ کر لوگوں کی تعلیم میں مشغول ہو جاتا ہے، اس عابد پر جو دن میں روزے رکھتا ہے اور شب میں عبادت کرتا ہے، وہی فضیلت رکھتا ہے جو میں تم میں سے ادنا ترین فرد پر فضیلت رکھتا ہوں۔ تو یہاں ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زندگی کو ایک توازن کے ساتھ اللہ کے حدود کے اندر بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک شخص اگر فرض ادا کر کے اپنا بقیہ سارا وقت دین کے سیکھنے اور سکھانے اور اس کی اقامت کی جدوجہد میں صرف کرتا ہے، تو وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ متقی ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور اوراد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں، لیکن تعلیم دین یا اقامت دین کی جدوجہد میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ تقویٰ اور مظاہر تقویٰ کس طرح سے ہیں۔ یعنی بعض لوگ صرف مظاہر تقویٰ کو جو ظاہری طور پر ہے اسی کو تقویٰ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنا سارا زور انہی چیزوں پر صرف کرتے ہیں۔ مثلا ازار کا ٹخنوں سے اونچا ہونا، داڑھی کا لمبا ہونا، لبوں کا ترشا ہوا ہونا، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ یعنی یہی وہ ظاہری چیزیں ہیں جو تقویٰ کو دکھاتی ہیں۔ اور تو ان کی یہاں پر بتایا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک چراغ جلایا اور اسے کسی ایک مرکزی جگہ پر رکھے اگر، تو وہاں سے پورے گھر میں روشنی پھیل سکتی ہے، لیکن اگر مرکزی جگہ سے اتار کر گھر کے کسی گوشے میں یا کسی کونے میں اس کو رکھ دیتا ہے تو بس وہ اس کا اتنا ہی کونا روشن ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر ہمیں پوری طرح سے گھر کے یعنی حصے کو، پورے گھر کو روشن کرنا ہے تو اپنے چراغ کو جس طرح سے مرکزی یعنی حصے پر رکھتے ہیں، اسی طرح سے جہاں سے ہم پورا گھر ہمارا روشن ہوگا، تو کہا گیا کہ اسی طرح سے انسان کا جسم میں اس کے دل کا جو حصہ ہے وہ اس طرح سے ہے جیسا کہ وہ انسان کا مرکزی حصہ ہے، مرکزی عضو ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ اس کے اندر تقویٰ ہوگا، تو اس کے سارے اعضاء و جوارح سے تقوی کے مظاہر سامنے آتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں تقویٰ کے سلسلے میں غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے تو یہاں 3 چیزوں کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہوگا۔
ایک تو خدا کے تصور کے سلسلے میں یعنی توحید کے سلسلے میں، دوسرا عقیدہ آخرت کے سلسلے میں، اور تیسرا شریعت کے حدود، شریعت کی جو تجدید ہے اس کے سلسلے میں ہم کو دیکھنا ہوگا کہ پہلی چیز یعنی خدا کا تصور، جب یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری ذات، اس کی ذات کو اس کی پوری صفات کے ساتھ اس کے حقوق کا صحیح علم اگر ہم پیدا کرتے ہیں تو تبھی جا کر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی روزے کا جو مہینہ یعنی چل رہا ہے، ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، وہ اگر ہم اس کو پوری طرح سے ہمارے پاس اس کا علم اگر ہوگا تبھی جا کر ہم ڈریں گے، بچیں گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اگر ہم کوئی برائی چاہے وہ ہم چھپ کر کریں، چاہے وہ اندھیروں میں کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں بسی رہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی صفت کا یہ علم اگر ہو تو پھر انسان برائیوں سے بچ کر رہے گا، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہوگا کہ میرا رب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دل کی میری کیفیات تک کو وہ جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا احساس کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، وہ اس کی یہ جو صفت ہے اگر ہم اس پر غور کریں اور اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم اکیلے میں بھی کوئی برائی کا کام نہیں کریں گے۔ ہم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی گرمی شدت کی ہو رہی ہے، ہم وضو کرنے کے لیے بھی منہ میں ہم پانی لیتے ہیں تو ایک خطرہ بھی ہم اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، وہاں پر کون سی چیز دیکھ رہی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہی وہ ڈر ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں بھی 11 مہینوں تک، یہ جو ایک مہینہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، تو بعد کے 11 مہینے میں بھی ہم ہر کام کرتے ہوئے سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والا کام ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی والا کام ہے، کیونکہ میرا رب جانتا ہے، میرا رب علیم ہے، میرا رب بصیر ہے، میرا رب علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اس کی ذات کا اگر ہمارے پاس پوری اس کی معرفت اگر ہوگی تبھی جا کر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے دیکھیے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت ہمارا جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ یعنی یہ چند روزہ زندگی ہے، مجھے کچھ دن کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے اور میں جو ہے یہاں سے مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور مجھے وہاں پر جا کر جواب دینا ہوگا، میری اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا وہاں پر حساب ہوگا، وہ سریع الحساب ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہے گی تو پھر ہمارے اندر یعنی یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم اپنے آپ سے یعنی ڈرتے ہوئے، بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں شریعت کی جو احکامات ہے، شریعت کی جو تعلیمات ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ دینا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اس کی جو قائم کی ہوئی، مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ہم اس سے تجاوز نہ کریں، بلکہ ہم ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں اور مشتبہ چیزوں کی بھی ہم قریب نہ جائیں۔ پھر دیکھیے یہاں جیسے آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمارے سامنے بھی جو دنیا ہے وہ فسق و فجور سے بھری ہوئی ہے، جس کے سارے افکار اور نظریات اکثر یعنی باطل ہیں، اس کے اعمال اور افعال بھی جو ہے نفس پرستانہ ہیں۔ خدا پر ایمان تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یا موجود ہے تو پھر مطلب یعنی ہم صرف نام کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، عملی طور پر ہم سے یعنی مسلمان ہونے کا یعنی صدور نہیں ہوتا، یعنی یہ بات ہمارے سامنے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو نہیں رکھتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو ہم کو بھی اس اسلام پر اور ایمان پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، اور ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، اقامت دین کا ہمیں کام کرنا ہے۔ اور ہم یہ سمجھ لینا کہ تقویٰ یا متقی صرف وہی ہے کہ جو صرف نماز اور نوافل اور اس کی کثرت کرتا ہو، یہی متقی ہے، تو یہ ہماری سوچ کی غلط فہمی ہوگی۔ اصل تقویٰ اور متقی تو وہ ہے کہ ہم
اللہ اور اس کے رسول کا طرف اس کا بھی حق ادا کریں اور دوسری طرف بندوں کا بھی ہم حق ادا کرتے رہیں۔ تو یہاں اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرے، کہ ہم اس کی پوری ذات اور اس کی پوری صفات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم حاصل کریں، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقویٰ کی صفت ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے، تاکہ ہم ابھی جس ٹریننگ سے ہم گزر رہے ہیں اگلے 11 مہینوں میں ہم پھر اسی ٹریننگ کو ہم قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہم بہتر بنائیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے اطراف کے ماحول کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام کو بہترین صلاحیتوں سے نوازے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں عبادات، جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔